ٹرینٹولا میں اسپیزمس کا پایا جانا بڑا نمایاں ہے، یہاں تک کہ ایپیلیپسی میں بھی یہ کیوریٹو ہے۔ بعض دفعہ ایپیلیپسی میں جو اسپیزم پایا جاتا ہو تو یہ کیوریٹو ہے۔ اور ایپیلیپسی میں سیکیوٹا کا میں نے بتایا تھا کہ سیکیوٹا کا بھی تعلق ہے ایپیلیپسی سے، ہاں بتایا تھا؟ کس قسم کی ایپیلیپسی سے؟ جس کا اسپیزم مرکز سے شروع ہو، سر سے نیچے کی طرف اترے، یا دل سے اور اسپیزم کا باقی طرف پھیلے، اس میں سیکیوٹا کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ مرگی کی بیماری اب عام ہو گئی ہے اور بہت پھیل رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں اس کی، مگر پہلے کبھی اتنے زیادہ مرگی کے مریض نہیں دیکھے گئے تھے جتنے پرسنٹیج یا ان کی تناسب اب ہو گیا ان کا۔ اس لیے مرگی کے متعلق آپ کو بہت سی دوائیں ازبر کرنی چاہیے۔ سیکیوٹا میں بھی مرگی کا علاج ہے۔ ایک تو میں نے بتایا نا آپ کو اسپیزمس کا، اس میں بھی اسپیزمس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ٹرینٹولا میں اس میں اسپیزمس بہت پائے جاتے ہیں۔ یہ کس طرح پتا چلے گا کہ مرکز سے پھیل رہی ہے؟ اور اس لیے کہ وہ جو مریض ہے وہ کہ میرے یہاں کچھ ہو رہا ہے، میرے سر کو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد تشنج نیچے کی طرف چلیں گے، جسم کے کناروں تک پہنچیں گے، یہاں تشنج سارے جسم پہ۔ کیوپرم میں برعکس شکل ہے، انگلیاں مڑتی ہیں اور یوں مڑ کے اکٹھی ہوتی ہیں، اور پھر تشنج باہر سے اندر کی طرف حرکت کرتا ہے۔ تو یہ بہت نمایاں فرق ہے۔ اور سیکیوٹا کا ہمیشہ سر سے نیچے کی طرف یا دل سے ارد گرد پھیلتا ہے تشنج۔ اور ایک اور چیز سیکیوٹا کی بہت خاص ہے، وہ نہیں بھولنی چاہیے۔ بعض دفعہ بچوں کو چوٹ لگنے سے، سر کو چوٹ لگنے سے مرگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت آرنیکا کا تو خیال آتا ہے، نیٹرم سیل کا بھی چوٹ کے بعد اثرات کے لیے مفید ہے، مگر سیکیوٹا کا اس مرگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر چوٹ کے اثر سے مرگی شروع ہو، خواہ 10 سال کے بعد مریض آپ کے سامنے آئے، پتہ ہو کہ اس سے ہوئی تھی، تو سیکیوٹا اس کو ضرور دیں، کیونکہ اس معاملے میں سیکیوٹا کی شہرت ہے کہ وہ کیوریٹو کے طور پر کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں انجائنا کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ انجائنا کی علامتیں پتہ ہے آپ سب کو؟ کس کس کو پتہ ہے؟ ہاں، انجائنا پیکٹرس یہ مشہور عام بیماری ہے، دل کی عام بیماری ہے جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔ بتائیں۔ کھانا کھانے کے بعد یا سینے کے درمیان میں درد کا احساس؟ کھانا کھانے کے بعد اگر چلنے سے بھی عام طور پر چلنے سے اسٹرنم میں جو درد اٹھتی ہے، یا پھر وہ اٹھتا ہے یہ جگہ اسٹرنم ہے، بیچ کی لکیر جو ہے نا، یہاں سے لے کے نیچے تک، یہاں اگر تکلیف ہو، اور خاص طور پر معدے کے جوڑ سے اوپر جو حصہ ہے، تو یہ اس کو انجائنا پیکٹس کہتے ہیں۔ انجائنا پیکٹس یعنی اس کو نہیں کہتے، مگر اس کی ایک علامت ہے۔ عام طور پر دل کے مریض جو انجائنا پیکٹس کے مریض ہوں، ان کو چلنے سے اسپیزم ہوتا ہے رگوں میں، اس کی وجہ سے درد یہاں محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر کھانا کھا کر چلیں پھر تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ کھانا کھا کر تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ خطرہ ہے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، ضرور آرام کرنا ہے، اور گھنٹے کے بعد جب کھانا نیچے ہو جائے پھر بے شک چلو۔ اس کو انجائنا پیکٹس کہتے ہیں۔ یہ ہارٹ اٹیک میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض کی نالیاں چونکہ تنگ ہو جاتی ہیں، کبھی کلات بن گیا تو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ انجائنا پیکٹس میں یہ دوا بھی مفید ہے، ٹرینٹولا۔ درد کا جہاں کا تعلق ہے، رات کو اس سے یہ رات کی بات سے زیادہ آیا تھا، اس میں ہپس کی درد رات کو زیادہ، ہپس کا درد رات کو زیادہ اٹھتا ہے۔ چلنے سے جو درد اٹھتی ہے ران میں، اس کا ٹرینٹولا سے تعلق ہے، مگر اس میں ایک خاص علامت ہے کہ جیسے محسوس ہوتا ہے جیسے بینڈیج ہوئی ہو، اس کے پٹی باندھی ہو ٹانگ کے اوپر، اور شوٹ کرتی ہے درد۔
ایک تو ٹھہری ہوئی درد ہے نا جو کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی ہلکی ہو جاتی ہے، ایک جو ہے وہ لہردار شوٹ کر کے جاتی ہے، اس میں ٹرینٹولا میں ویسی درد پائی جاتی ہے، کبھی پائی جاتی کبھی پایا جاتا، بڑی مصیبت پڑی گئی ہے تو ہاں۔ عرف عام میں اب درد کو مؤنث بولنے لگ گئے ہیں لوگ، ہم بھی بولتے رہتے ہیں، اور ٹیکنیکلی صحیح اردو مذکر ہے۔ مثلا غالب کہتا ہے نا کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا، ٹھیک ہے، دوا پائی درد پایا، تو دوا مؤنث ہے اور درد مذکر ہے۔ لیکن ہم عام طور پر میں نے دیکھا ہے، میں بھی کبھی مذکر کبھی مؤنث، یہ دونوں محاورے چل پڑے ہیں۔ سر درد ہو رہی ہے ہم اکثر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یو پی والا آدمی ہمیشہ سر درد ہو رہا ہے کہے گا، خالص ٹکسالی کی اردو ہو رہا ہے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں جو بھی کہہ دوں غلطی معاف۔